اب اگلی آیت اس کے بعد میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اب یہاں پر جو امت کی جو شہداء علی الناس کہا ہے نا، ناس کا مطلب جہان کی گواہی ہے، یہ نہیں ہے 2-3 آدمیوں کے سامنے گواہی دے دی۔ گزشتہ دنوں میں ایک چینل پر دیکھ رہا تھا، ایک صاحب اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ شہداء علی الناس جو امت ہے لتکون شہداء علی الناس، امت جو شہداء ہوگی، گواہ ہوگی لوگوں کے اوپر، وہ گواہی اس بات کی دے گی کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم گواہی دے رہے ہیں کہ رسول اللہ کے رسول تھے، فرشتوں کے ہم گواہی دے رہے ہیں، تو اپنے ایمان کی وہ گواہی دیں گے۔ تو ان صاحب کی یہاں پر بہت زبردست غلطی تھی، اس آیت کا یہ معنی قطعی نہیں ہے، اس کا میں آگے بیان کرتا ہوں۔ یہاں ایک لفظ ہے، اس کو میں ذرا بیان کر دوں، میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کے اوپر تھوڑی میں 2 لفظ کہہ دوں۔ امت وسط، وسط امت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی امت درمیانی امت، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم سے پہلے جو امتیں تھیں ایک تو وہ تو ہم امت ہو گئے اور ہمارے بعد کو امت آئے گی تو ہم درمیانی امت بن گئے، یہ نہیں، بلکہ اس کا معنی ہے اعتدال والی امت، ہر چیز میں اعتدال ہے۔ اعتدال کس معنی میں؟ افراط اور تفریط سے پاک۔ افراط کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں افراط کرے۔ افراط یوں ہے کہ وہ 3 خدا مان لے یا 80 کروڑ خدا مان لے۔ ایک مذہب ایسا بھی ہے جن کے 80 کروڑ خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی خداؤں کو بڑی تعداد میں مان لے، یہ افراط ہے، اور کوئی بالکل خدا کا انکار کر دے، یہ تفریط ہے، جیسے ایسیس کرتے ہیں۔ اور وسط کیا ہے؟ نہ بہت خداؤں کو مانا، نہ بالکل خدا کا انکار کیا، بلکہ درمیان میں رہ کر اللہ کو صرف ایک مانا، یہ اعتدال ہے۔ یہ صرف میں نے ایک مثال دی۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں پر گواہ ہوگے، ہمیں امتیوں کو حکم ہو رہا ہے، اور تمہارے اوپر رسول گواہ ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں سب مفسرین نے جو لکھا ہے ان سب کو چھوڑ کر میں صرف قاضی شوکانی کی جو فتح القدیر میں اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے لکھا ہے وہ آپ کے سامنے اختصار کی وجہ سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ یوں ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء علیہم السلام جب یہ اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ ہم نے تیرا پیغام ان تک پہنچایا تو وہ انکار کریں گے۔ ایک موقع وہ بھی ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب تم گئے تھے تمہارے لوگوں نے کیا جواب دیا، تو ایک مقام وہ بھی ہوگا کہ وہ ادبن کہیں گے قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہم نہیں جانتے یا اللہ تو علام الغیوب ہے۔ لیکن دوسرے مقام پر پھر جب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو وہ جو کافر ہوں گے، قاضی شوکانی لکھتے ہیں کہ وہ کفار جو ہوں گے وہ کہیں گے نہیں، انہوں نے تو یہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، انہوں نے تو ہمیں کو تیرا پیغام یا اللہ دیا ہی نہیں، وہ انبیاء کے اوپر بلیم کرنے لگیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تعالیٰ ان انبیاء نے جو پیغام پہنچایا تھا اس کے لیے جو گواہی طلب فرمائے گا وہ امت محمدیہ سے لے گا۔ اللہ فرمائے گا اے امت محمدیہ تم بتاؤ ان نبیوں نے اپنا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا تھا؟ تو ہم کہیں گے یا اللہ ہاں ہم گواہ ہیں کہ انبیاء نے پیغام پہنچا دیا تھا۔ اب ہم نے گواہی کیسے دی؟ میں نے ابتدا میں کہا تھا امتی جو ہے وہ نبی سے سن کر گواہی دیتا ہے، اور لیکن نبی دیکھ کر گواہی دیتا ہے۔ ہم نے تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ہم نے کہہ دیا انہوں نے پہنچایا تھا۔ اس کے اوپر وہ سوال کریں گے کہ یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، ان کو کیا معلوم؟ جب وہ کہیں گے نا موجود نہیں تھے تو ایک اعتبار سے ان کے اعتراض میں وزن ہوگا، وہ بات درست ہوگی کہ ہاں ہم تو موجود نہیں، ہم تو سن کر گواہی دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تو اللہ رب العزت اس رسول کو لائے گا جس رسول نے امت کو بتایا تھا۔ اب وہ رسول آ کر گواہی دے گا کہ یا اللہ میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تمام انبیاء نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا۔ تو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کا معنی یہ ہے کہ پہلے امت سن کر گواہی دے گی اور بعد میں مصطفیٰ جو دیکھی ہوئی گواہی
آئی ہے اس کو وہ بیان فرمائیں گے۔ اس کے اوپر قرآن کی آیات ہیں، وہ میں آگے جا کر تلاوت کرتا ہوں۔ یہاں یہ معنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں، چونکہ ان امتوں کو بھی جانتے ہیں، اپنی امتوں کو بھی جانتے ہیں، ان کا بھی مشاہدہ کیا ہے، اپنی امت کا بھی مشاہدہ فرماتے ہیں، جب سب امتیں آپ کے سامنے حاضر ہوئیں، جیسا کہ تفسیر میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کو دیکھا، ان کی امتوں کو دیکھا، تو وہ امتیں آپ کے لیے حاضر تھیں اور آپ ان کے لیے ناظر تھے، تو اس معنی میں آپ کو حاضر ناظر کہا گیا۔